کشمیر جیسے اہم ایشو پر بھی پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا شرمناک رویہ سامنے آیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو ان لوگوں نے ابو بچاؤ مہم کی نظر کر دیا۔ بلاول جو کہتا رہا، مریم نواز شریف کے جو ان کے ارکان کو ہدایت تھی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہلا گلا کیا گیا، شور شرابہ کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب پوری قوم کو یکجہت ہونے کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے، اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا تو اس سے قبل کور کمانڈر بھی اجلاس شروع ہو چکا تھا۔ کور کمانڈر کے اجلاس میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھارت نے جس طریقے سے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کیا، 35 دفعہ کو ختم کیا، جس کے تحت کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا، آئین معطل ہو گیا، وہاں پہ ہندو آباد کاری ہو سکے گی، کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کیا، کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر بھارت کہہ سکتا ہے جی کہ آئیے اب ہم استصواب کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ پاکستان نے بر وقت اقدامات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا، جس میں یکجہتی کی ضرورت تھی، یگانگت کی ضرورت تھی، اٹوٹ اتحاد کی ضرورت تھی، لیکن اپوزیشن نے اس اجلاس میں بھی شرمناک رویہ کا اظہار کیا۔ جیسے اجلاس شروع ہوا، رضا ربانی کی طرف سے کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے اس میں 370 کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بجا طور پہ درست نشاندہی کی یہ ذکر اس میں شامل ہو گیا یا کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد شیریں مزاری نے تقریر کا آغاز کیا، اپنی بات کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے ہلا گلا کر دیا، مچھلی منڈی اس کو بنا دیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی گہما گہمی میں، اسی دھکم پیل میں، اسی دھینگا مشتی میں، اسی شور شرابے میں سپیکر نے بڑی کوشش کی کہ اجلاس کی کارروائی آگے چلتی رہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ ابو بچاؤ مہم آصف علی زرداری کو بچانے کے لیے، ان کے بیٹے بلاول اور میاں نواز شریف کو بچانے کے لیے، جیل سے چھڑانے کے لیے مریم نواز کی طرف سے شروع کی گئی۔ ان کی ہدایت پر ان کے ارکان پارلیمنٹ وہاں شور شرابہ کرتے رہے، ہلا گلا کرتے رہے، اور یہ اجلاس ابو بچاؤ مہم کی نظر ہو گیا، جس میں ایک بڑی یگانگت اور اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بہرحال عمران خان اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے سیشن میں نہیں آئے، وہ دوسرے میں آ جاتے، اس کے اگلے سیشن میں آ جاتے، انہوں نے آنا ہی تھا۔ لیکن بلا جواز طور پہ اس کے بعد اجلاس سے باہر آ کے احسن اقبال وہ اپنی فلسفہ بکھیرتے رہے، وہ موقع کون سا ہے، وہ شدید تنقید کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، سلیکٹڈ کا گردان کرتے رہے، وہ اپنا زہر اگلتے رہے۔ ایسے موقع پر جب پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑے اتحاد کی ضرورت تھی، یکجہتی کی ضرورت تھی، یگانگت کی ضرورت تھی، اپوزیشن کو کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے۔ آپ کس موقع کے اوپر کس قسم کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ حکومت نے ان کے کہنے کے اوپر پہلے ہی ان لوگوں کو جو کرپشن کے باعث جیلوں میں ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر دے دیے تھے، جس کے اوپر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ لیکن اپوزیشن نے پھر اپنی اوقات دکھاتے ہوئے ایسے موقع پر ہلا گلا کیا، ایسے اجلاس میں ہلا گلا کیا جس کے اوپر پوری قوم یکجہت ہے، پوری قوم ایک پیج پہ ہے۔ پاک فوج اور ادارے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن وہی اپنی گھٹیا سیاست اس معاملے کے اوپر بھی کر رہی ہے۔ اللہ حافظ۔